السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم دورہ قرآن کی اس کلاس میں خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور اس کی عنایات کے ساتھ سورہ نساء مکمل کر لی تھی۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ مائدہ کی طرف آئیں، ہم نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ بعض اوقات ہوتے ہیں، تو سورہ نساء کے جو اہم مضامین ہیں ان پر پھر ایک دفعہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں سرسری سی، تاکہ وہ مضامین بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اچھی طرح، تاکہ اگلی صورت سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اب دیکھیں کہ گزشتہ خلاصہ قرآن کی مجلس میں ہم نے سورہ نساء کے اہم مضامین پر روشنی ڈالی تھی۔ سورہ مائدہ کے اہم مضامین کے خلاصہ سے پہلے اس پر ہم سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں، تاکہ سورہ نساء کے مضامین آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں اور آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس صورت کا زیادہ تر حصہ عورتوں کے حقوق پر مشتمل تھا، سورہ نساء کا۔ پھر یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بیان ہے، یتیموں کے حقوق اور منافقوں کی بیہودہ حرکتیں اس میں ظاہر کی گئی ہیں، تقسیم میراث کے قواعد و قوانین کا بیان ہے، پھر یہود و نصارہ کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ان غلط عقائد کو درست کریں۔ پھر اس صورت میں ان باتوں کا تذکرہ کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند باتوں کو جاننا ضروری ہے، ان کا علم ہونا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اس صورت کو سمجھ سکیں اور اس کے مضامین کو۔ اب دیکھیں کہ سورۃ النساء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے تشریف لے جانے کے بعد 4 ہجری کے آخری حصہ میں نازل ہوئی یہ صورت، اور اس سے پہلے 2 ہجری میں بدر کی مشہور لڑائی ہو چکی تھی جس میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ پھر 3 ہجری میں مکہ کے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کر دی اور مسلمان مدینہ سے باہر اود کے مقام پر آ کر ان کے مقابلہ کے لیے جمع ہوئے، لڑائی ہوئی۔ پہلے رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح دی، لیکن صرف ایک غلطی کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی پابندی نہیں کی۔ تو پھر اب دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اس جنگ کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے۔ پھر اود کی اس جنگ میں منافقوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو، لڑائی سے پہلے ہی اپنے آدمیوں کو لے کر مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ سارا پانسہ جو تھا وہ پلٹ گیا، اس میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا کہ بعض لوگوں نے اپنی رائے کو دخل دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ پھر اب دیکھیں کہ جب کچھ دن گزر گئے، کچھ دن گزر جانے کے بعد ہوش و حواس جب ان کے ٹھکانے آئے،
تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور جنگ میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے ان بچوں کے سر سے والدین کا جو سایہ تھا وہ اٹھ گیا تھا، اور ان کی جان و مال کی حفاظت کی تاکید کی گئی یتیم بچوں کی، اور عورتوں کے حقوق کی تلفی کا علاج اور پامالی کا علاج بتایا گیا، اور پھر جو ظلم و ستم عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی جن بے انصافیوں کے کیے جانے کا خطرہ تھا، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی، ہدایت کی گئی۔ جو لوگ فوت ہو گئے تھے ان کے ترکہ کو ہدایت یعنی تقسیم کرنے کے قواعد اور ضوابط بتائے گئے۔ پھر منافقین کے طرز عمل سے لڑائی میں بہت نقصان پہنچ چکا تھا، ان کی چالوں اور سازشوں کا بانڈا جو ہے وہ پھوڑ گیا تھا، ان سے خبردار رہنے کی تاکید فرمائی گئی۔ پھر مسلمانوں کی اس لڑائی میں شکست کی وجہ سے چونکہ یہودیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، ان کے اندر جرت آ گئی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، انہوں نے تمام جو عہد و پیمان تھے وہ توڑ ڈالے تھے جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو اب ان کی نازیبا حرکات اور برائیوں کو بتایا گیا، اور مسلمانوں کو وارننگ دی گئی، وارن کیا گیا، متنبہ کیا گیا کہ ان سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہود و نصارہ کے غلط عقائد کی اصلاح کی گئی۔ آخر میں ایمان اور عمل صالح کے اجر کا ثواب اس کا ذکر کیا گیا، اور ان سے انکار کی سزا۔ پھر ترکہ کے ذکر پر یہ صورت ختم ہو گئی، اور اس طرح جو 7 منزلیں ہیں قرآن حکیم کی وہ بھی سورہ نصاب پر اس کی پہلی منزل ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ۔ اب دیکھیں کہ ترتیب قرآنی کے مطابق سورۃ المائدہ کا جو ہے 5واں نمبر ہے۔ اس سورہ کریمہ کا نام جو ہے وہ المائدہ ہے، جو عربی میں کھانے کے سجے سجائے دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 112 سے لیا گیا یہ نام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے درخواست کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ رب کائنات ایسا خوان ان پر اترے، تو یعنی اس واقعہ کا اس صورت میں بیان ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ المائدہ رکھا گیا۔ پھر اسی صورت سے قرآن مجید کی 7 منزلوں میں سے دوسری منزل کا آغاز ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی منزل سورہ نساء پر ختم ہو گئی، اور یہ سورہ مبارکہ تھوڑی تھوڑی کر کے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 5 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک نازل ہوئی، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد اور کوئی مکمل صورت پھر نازل نہیں ہوئی، اس لیے اس کو قرآن مجید کی سب سے آخری صورت بھی کہتے ہیں۔ اس کی ایک آیت جو ہے وہ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اتری، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ آج رب کائنات نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور اپنی نعمت جو ہے وہ تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور دین اسلام جو ہے وہ رب کائنات آپ کے لیے اس دین پر راضی ہو گیا کہ حقیقی دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور یہی دین تمہارے لیے مقرر کیا گیا، اور اس دین کا نام دین اسلام ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر اب دیکھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ وہی عرب جو بڑے زور و شور سے آپ کے مخالفت کے لیے اٹھے تھے، سب کے سب پھر اسلام میں داخل ہو گئے، جس کا ذکر سورہ نصر میں آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ پھر اس سورہ میں مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام یہ ہے کہ دین کے احکامات کو بڑی پابندی اور احتیاط کے ساتھ بجا لاؤ، اور جس بات کا تم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے کیا ہے، اس کو عملی جامہ پہناؤ اور عملی صورت میں اس کو پیش کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے بعض چیزیں جو ہیں ان کا کھانا پینا حرام کیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ میل جول رکھنے کی ایک حد قائم کر دی گئی، پھر طہارت و وضو کے قواعد و ضوابط بیان کیے گئے، کیونکہ عبادت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، طاہر ہو۔ تو
پھر احکام شرع بجا لانے پر دونوں جہاں کی جو کامیابی معکوف رکھی گئی ہے، یہود و نصارہ کے مختلف رویوں کا ذکر کیا گیا اور ان سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی، اور یہود سے کہا گیا کہ تم نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ان کی نافرمانی کی، ان کی بے ادبی کی، ان کا حکم نہ مانا، اللہ کے احکامات کو جٹلایا، لیکن اس کے باوجود اب چاہیے تو یہ تھا کہ نبوت تم سے چھین لی جاتی، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی رحیم ہیں، کریم ہیں، تو وہ اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں ایک اور چانس دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس اللہ کے احکامات لے کر آئیں، ان کو مانو اور اپنی گناہونی جو سازش سے اب باز آ جاؤ، جو تمہارا رویہ اپنے تھا اب اس کو ترک کر دو، اب عبرت سیکھ لو، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ آ کے اسلام قبول کر لو، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ لیکن یہ یہود، ان کے جو رویہ اپنے انبیاء کے ساتھ تھا، وہ ہم نے سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں کہ پھر ان کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے 2 مثالیں لائیں قرآن میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی مثال دے کر سمجھایا گیا، اور پھر یہود کے وہ قوانین جو جرائم کو روکنے کے لیے ان کے اوپر مقرر کیے گئے تھے اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا تھا، وارننگ دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنے دین پر عمل نہیں کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کتاب میں تعریف کی، انہوں نے جو عدل و انصاف کرنے والے معاشرے میں لوگ تھے ان کو بھی کنارے کرنے کے لیے قتل کر دیا، اور پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، پھر انہوں نے اللہ کی کتاب جو تورات تھی اس میں تبدیلیاں کی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور دنیاوی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا تاکہ لوگوں کو وہ سیٹسفائی کر لیں۔ پھر اب دیکھیں کہ کتاب کے الفاظ اور معانی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مفادات حاصل کرنے کے لیے رد و بدل کیا۔ اب تصور کریں کہ کتنا گناؤنا جرم ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر رہے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ابھی اگر کسی ملک میں آپ رہتے ہیں تو اس ملک کا آپ لا چینج کریں اور کہیں کہ یہ گورنمنٹ کا لا ہے تو کتنا یہ کریمنل ایفنس ہے۔ تو تصور کریں کہ رب کائنات جو انسانوں کا خالق ہے، اس کے قوانین اور اس کی کتاب میں رد و بدل کرنا اور پھر بہتان لگانا اور اس کی طرف اس کو منسوب کرنا۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ لیکن تمہیں اپنے دین پر مسلمانوں کو کہا گیا کہ پورا پورا عمل کرنا ہے، جس طرح یعنی یہود کی وہ مکرانہ چال تھی اس طرح کا رویہ آپ نے نہیں اپنانا، ورنہ تمہاری سزا بھی وہی ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہود ہیلا سازیوں اور مکرانہ چالوں کا اور احکامات پر عمل کرنے سے ٹال مٹول کے رویے کا تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو قرآنی پیغام پہنچانا اب آپ کا فرض ہے، جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ دوسرے لوگوں تک اس کو میرے میسج کو کنوے کرو۔ یہ جو ریمائنڈر ہے اس کو۔ پھر جب خطبہ حجت الوداع آپ نے دیا، وہاں فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی آپ کے پیغام کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو کنوے کرنا، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے رسول کا پیغام پہنچانا۔ آگے آپ کا معاملہ نہیں ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا، آگے ہدایت دینا یا نہ دینا رب کائنات کا کام ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے افراد کو شراب اور جوئے سے بچنے کی جو ہے وہ حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ حرام کے وقت جب اب نہ حرام بندہ ہوا ہو، جن چیزوں سے پرہیز کرنے والے احکامات ہیں ان کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پرانی رسموں کو ترک کرنے کے لیے فرمان جاری کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کے واقعات کا بیان ہو۔ اس پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر ہم پہلی آیہ کریمہ پر غور کریں کہ یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں
اس عہد کا تذکرہ کیا گیا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اور پھر کہا کہ جو چوپائے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، اور جن جانوروں کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، جب تم حرام کی حالت میں ہو تو پھر ان کا شکار جو ہے اس کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں، ان اللہ یحکم ما یرید، حکم فرما۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی نشانیوں کی متعلق بیان کیا گیا، جیسا کہ رب کائنات نے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تکریم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا تھا، تو کیا وہاں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر عظیم ہے، یعنی جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دماغ میں وہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ جب قربانی کے جانور لوگ ساتھ لے کے جاتے تھے تو وہ ان کے گلے میں کوئی پٹا وغیرہ ڈال دیتے تھے تاکہ وہ پہچان سکیں۔ اب دیکھیں نا کہ اگر بہت سارے جانور ہوں کسی جگہ پہ، تو ہر آدمی کا جانور ہو، تو اگر اس پہ کوئی علامت نہ ہو، کوئی سائن نہ ہو، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ پہچان کے لیے ان کے گلے میں ڈال لیتے تھے تاکہ وہ پہچان سکیں، تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر یہاں ایک بڑے اہم یعنی مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی اس آیہ کریمہ میں کہ مومنین کو، کہ ان کو عدل و انصاف سے کوئی چیز یعنی نہ روکے، وہ ہمیشہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کریں، اور پھر کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں بر و تقوی میں، یعنی نیکی میں اور تقوی میں، اور عدوان اور اثم میں یعنی گناہ اور دشمنی والے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور پھر اللہ سے ڈرنے کا تقوی کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ افائے عہد جو ہے اس صورت کے شروع میں ہی اس کا حکم دیا، یعنی جن باتوں کا عہد تم نے اپنے خالق و مالک سے کیا ہے ان کو پورا کرو۔ انسان توحید پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کروں گا، ان کو بجا لاؤں گا، ان احکامات کی نافرمانی نہیں کروں گا، ان سے اجتناب کروں گا۔ اب امت مسلمہ کا ہر فرد جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرے، تابعداری کرے، جس طرح کہ رب کائنات نے فرمایا کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جس چیز کے کرنے کا آپ کو حکم دیں آپ اس کو کریں، اور جس سے روک دیں اسے رک جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو گویا جب بندے نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، یعنی کوئی بھی دنیا کی طاقت اللہ کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب بندے نے یہ اقرار کر لیا تو گویا اس نے یہ اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، میں پھر وہ اللہ کا جو بھی حکم سنوں گا تو میں کہوں گا سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سنا اور میں نے عمل کیا۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح وہ گائے کے بارے میں بار بار سوال کرتے تھے کہ کیسے رنگ ہونا چاہیے، کیسی عمر ہونی چاہیے، کس شکل کی گائے ہونی چاہیے، پھر وہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، وہ کہتا ہے اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ پھر اس کا یعنی شیوا یہ بن جاتا ہے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اس کے قدم نہیں اٹھتے۔ جس طرح اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، انبیاء اکرام تھے اور صحابہ اکرام تھے۔ اب پھر دیکھیں یہاں کہ اس کے بعد پھر حلال اور حرام کا تذکرہ ہوگا،
جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، وہ حلال جن سے منع کیا گیا، وہ حرام جن سے یعنی منع کیا گیا، اور حلال جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں جیسے میں نے آپ کو آیہ کریمہ بتائی کہ اس کا کرائٹیریا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا رکھا کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیں اسے کریں، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں وہاں رک جائیں۔ اب دیکھیں کہ سورت کے آغاز میں اہل ایمان سے کہا گیا جب تم اپنے ذمہ لے لو کوئی چیز تو پھر اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے بجا لاؤ، اس کو پورا کرو۔ ایمان والا مومن وہ ہے جو زبان سے کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے، پھر دل سے اس کی تصدیق کرے، اور پھر جو یہ کلمہ پڑھا ہے اس پر اللہ اور رسول جو بھی حکم دیں اسے دل و جان سے اسے بجا لائے۔ اب دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف علم اور معرفت کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ اور جس طرح میں نے ایمان کی تعریف آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کچھ لوگوں نے تو ایمان کی تعریف یہ کی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان کے ذریعے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن ایمان کی جو جامع اور معنی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ الاقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، انسانی اعضاء جو ہیں ان کے ذریعے ان چیزوں پر عمل بھی کرنا جن کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یہ حکم دیا گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں، کچھ واجبات عائد ہوتے ہیں، وہ انہیں آسان انداز میں بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہاں دیکھیں کہ ادایات ربانی، توحید و رسالت کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کروں گا، پھر رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اب دیکھیں یہاں کے پنجگانہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی، نماز مل کر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی کہ جب رب کائنات نے 3 قسم کے گروہوں کا، مومنین کا اور کفار کا اور منافقین کا تذکرہ کیا، اب دیکھیں کہ متقین کا 4 آیات میں شروع میں تذکرہ کیا، ان کی صفات بیان کی، پھر کفار کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں بتایا، پھر منافقین کی 13 آیات میں رب کائنات نے جو وہاں سے آیات جو شروع ہوتی ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر ما ہم بمؤمنین آخر تک، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، اور پھر 2 مثالیں دیں آگ اور پانی کی ان کے لیے۔ تو ان کے جو ایپوکریسی تھی کہ دلوں میں، تو یہ آپ دیکھیں کہ یعنی انسان جو ہے وہ اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا جب بندے نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر دوسری جگہ پہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تیسری جگہ پہ فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، چوتھی جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تیسری چیز کہ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا، جو ارکان 5 ہیں۔ یعنی رب کائنات نے قرآن حکیم میں روزوں کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ اگر قرآن و حدیث میں آئے تو اس کا معنی تحقیقاً ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوگی۔ تو پھر ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جس نے بھی اس مہینے کو پایا وہ اس کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں کہ پھر حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا، یعنی میں بندہ اس میں چیز کی کمٹمنٹ کرتا ہے کہ میں حج بھی کروں گا، تو کہا کہ آسانی سے ہو سکے تو عمر میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی کلمہ توحید پڑھنا
ان سب احکامات پر عمل کرنے کے عہد کا نام ہے. یعنی یہ ایک ایگریمنٹ ہے. یہ ایگریمنٹ ہے بندے یعنی عبد اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، اور رازق اور مرزوق کے درمیان، جس کو عربی میں عقد کہتے ہیں، کنٹریکٹ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عقد الزواج، میرج کنٹریکٹ. تو اس آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں وہ کرو. اب دیکھیں کہ سابقہ اقوام جن کی مثال یہود و نصارہ کی شکل میں موجود تھی، سب سے بڑھ کر یہی قصور انہوں نے کیا کہ انہوں نے عہد و امان کو توڑا، انہیں پورا نہیں کیا. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. ان کے متعلق کہا گیا کہ عہد کو توڑتے ہیں، جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی کا، اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو خسارہ والے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ اس کی تفصیل میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں یہودیوں کے طرز عمل اور رویہ کی. پھر سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر روشنی ڈالی. پھر سورہ نساء میں ان مضامین کا دوبارہ اعادہ ہوا، اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. یعنی شاید یہود و نصارہ جیسی بہانہ بازیاں کسی نے نہیں کی ہوں گی جیسے ان دو قوم یہود و نصارہ نے کی. اور شاعر کی بات زبان کے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے یہ اقرار کر لیا کہ ہم اللہ کے سارے احکامات تسلیم کریں گے، اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، مگر ان کے بعد وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے یہود و نصارہ، اور اللہ کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہ اس کو موڑ توڑ لیا. سب سے بڑا عہد جس کی انہوں نے آخر میں عہد شکنی کی وہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. چونکہ انہوں نے رب کائنات سے عہد کیا ہوا تھا کہ جب یہ نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی کتاب پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائے تو اس سے انکار کر دیا. تو اب یہاں دیکھیں مسلمانوں کو وارننگ دی گئی اور بتایا گیا کہ تم یہود و نصارہ والا رویہ اختیار نہ کرنا، وہ رویہ نہ اپنانا جو انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اپنایا، بلکہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مقرر کریں وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو وہ اس کا خاص خیال رکھیں، اس کی پابندی کریں، رسول کی اتباع کریں. اگر اللہ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی اتباع کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، اور رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حج کے سلسلے میں چند احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم چپائے جانوروں سے فائدہ اٹھانا یہاں حلال کیا گیا، جی چاہے تو ان کو کھاؤ، اور اس طرح تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کیے قرار دیا ان کو حرام نہ ٹھہراؤ. پھر جن چیزوں کو عبادت کا مقام یا علامت قرار دیا ہے، شاعر اللہ، تو ان کو جو ہے وہ ان کی احترام کرو، عزت کرو، توقیر کرو. وہ من یعظم شاعر اللہ فانہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے احترام اور توقیر اور عزت کرنا اللہ کے شاعر کی، اللہ کی کتاب کی، خانہ کعبہ کی، مساجد کی. تو اب دیکھیں کہ پھر یہ مقام مساجد اور خانہ کعبہ کے ارد گرد کی بہت سی جگہیں ہیں جہاں حج کے موقع پر جانا پڑتا ہے انسان کو، وہاں کوئی کام کرنا پڑتا ہے. خاص کر اشہر الحرم جو 4 مہینے ہیں، حرم آرام مہینوں میں لڑائی اور جھگڑے اور گناہوں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کی یہاں حکم دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی حملہ آپ پہ کر دیتا ہے تو پھر سیلف ڈیفنس کے لیے آپ لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن خود آپ نے حملہ نہیں کرنا. اور یہ 4 مہینے جو ہیں رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. اس طرح قربانی کے جانور جو مکہ لے کے جاتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے گلے میں جیسے میں نے بتایا کہ پٹا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز لٹکا دی جاتی تھی، تو ان کا احترام مسلمانوں کا فرض ہے کیونکہ یہ جانور قربانی کے ہیں. تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اب دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یعنی کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تمہاری یعنی
قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ساری صورت میں آگے چل کر یہود و نصارہ کی برائیوں اور اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی کی گئی کہ یہ لوگ اللہ کے فرمانبردار بندے یعنی بننے میں ناکام رہے، تم ان کسی باتیں اختیار نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی نافرمانوں میں لکھے جاؤ۔ پھر زیادتی اور گناہ کی ممانعت اور تعاون علی البر والتقوی، آیت نمبر 2 میں پھر معاشرتی اصول بیان کیے گئے، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ تعاون کن چیزوں میں ہونا چاہیے، یعنی عدم تعاون کس جگہ پہ ہونا چاہیے اور تعاون کس جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ان دو جملوں میں کتنی خوبصورت رب کائنات نے بات کی اور قرآن نے کس خوبصورت انداز میں اس کو یعنی اس کی تصویر کھینچی۔ تو جب آپ تصور کریں گے ان چیزوں کا کہ آپ قرآن کے ساتھ یعنی ہیں، اور گویا قرآن جب صحابہ کرام پہ کے زمانے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اور صحابہ حضور سے سیکھتے تھے، تو تصور کریں کہ اب یعنی ان دو جملوں میں قطعی فیصلہ کر دیا گیا کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی نیک کاموں تقوی پھیلانے کے لیے تعاون کرو اور اثم گناہ اور عدوان یعنی زیادتی روکنے کے لیے عدم تعاون کی سے کام لو۔ یعنی گویا یہاں ریوارڈ اور پنشمنٹ، یعنی اگر اچھے کام کرو گے تو ریوارڈ ملے گا اور اگر برے کام کرو گے تو اس کی سزا ملے گی، پنشمنٹ۔ یعنی بر جو ہے بیسیکلی وہ گڈ ڈیڈز، گڈ ایکشنز کے معنی ہیں اس کے، نیک، اور تقوی کے معنی ہیں پائٹی، کانشیسنس، فیئر آف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی برے کاموں سے بچنا، یعنی اوائڈ یور سیلف فرام بیڈ ایکشنز۔ ان دو چیزوں میں تعاون، مدد ہونا چاہیے، یعنی یو نیڈ ٹو ہیلپ ایچ ادر ان گڈ ڈیڈز، ان گڈ ایکشنز۔ اب دیکھیں کہ اسم جو سن ہے کہ معنی ہے کہ گناہ اور عدوان کے معنی ہے اس پر، یعنی کسی پر ظلم اور زیادتی، ان دونوں چیزوں میں عدم تعاون، مدد نہ ہونا چاہیے۔ مگر اس کو اپنے آسان الفاظ میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں کہ اچھے کاموں میں مدد کریں، خواہ اس کا کرنے والا کوئی بھی زید ہو، بکر ہو، اور برے کاموں میں تعاون نہ کریں اس کے کرنے والا سوائے کوئی بھی ہو، چونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جب خالق کی اطاعت ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان برے کاموں سے اجتناب کرو اور ان سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، وہ کسی بھی شخص یا کسی بھی جماعت کی طرف سے ہوں، اور بر میں وہ سارے کام آگے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیئان لیس افضل منہما النفع باللہ، الایمان باللہ والنفع بالمسلمین، کہ دو چیزیں جو ہیں، اس کو مشکات کی حدیث ہے یہ، کہ دو چیزیں جو ہیں اس سے بڑھ کر افضل کوئی چیز نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا اور ایک لوگوں کو نفع پہنچانا۔ تو اب پھر یہاں دیکھیں کہ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ جیسے تقوی کی تعریفات بے شمار ہیں، ہم چند تعریفات تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ جو رمضان بھی ہے اس کا مقصود بھی تقوی ہے، اور تقوی کا بار بار حکم دیا گیا بے شمار آیات میں۔ تو اب دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ انتا عمل بطاعت اللہ و ترجو ثواب اللہ، کہ آپ اللہ کی اطاعت اس نیت کے ساتھ کریں کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیں گے، ریوارڈ دیں گے۔ وَأَن تَتْرُكْ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عِقَابِ اللَّهِ، یعنی آپ اللہ کی نافرمانی کو اس نیت کے ساتھ ترک کر دیں کہ اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سزا دیں گے، پنشمنٹ ملے گی اس پہ۔ تو ثواب کی نیت سے اللہ کی اطاعت کرنا اور سزا کے خوف سے برائی کو ترک کر دینا۔ تو اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ التقوی ہی ترک ما تحوی لا ما تخشی، یعنی ایسی چیز کو ترک کر دینا جس کے بارے میں ڈر ہو کہ یہ کسی برائی کی طرف آپ کو لے جائے گی۔ اور پھر اس کی جامع اور معنی تعریف سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو باب العلم ہیں انہوں نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ 4 ایلیمنٹس ہیں تقوی کے، 4 ایلیمنٹس: الخوف من الجلیل، fear of Allah subhanahu wa ta'ala، والعمل بالتنزیل، you act upon the verses of Allah subhanahu wa ta'ala، والرضا بالقلیل،
you pleased with Allah subhanahu wa ta'ala, whether he give you less rizq or more rizq provision. اور چوتھی بات بیان کی کہ والاستعداد لیوم الرحیل، کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنا. you prepare yourself for the day of judgment, for death. تو پھر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی فرمایا گیا کہ ہی تقوی یہ ہے کہ ہی ان لا یراک حیث نہاک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مقام پر نہ پائیں جہاں انہوں نے منع کیا ہے، اس مقام پہ جانے سے یا اس چیز کے کرنے سے. ولا یفقدک، اور اس چیز سے جہاں رب کائنات نے آپ کو منع نہیں کیا، حکم دیا ہے، وہاں آپ کو مفقود نہ پائے، یعنی وہاں آپ کو موجود پائے. تو پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا، اور اس جگہ پر پائے جس کا اس نے حکم دیا. اب پھر کہا کہ یعنی وَلَا يَفْقِدُكَ حَيْثُ أَمَرَكَ. تو تعاون فائدے کے کام، اور عدم تعاون جو ہیں وہ گناہ کے کام کرنے اور یعنی دبانے والے کا قطع تلک. مثلا ایک آدمی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. ایک آدمی مثلا لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہاں آپ سب جمع ہو جائیں اس کے خلاف، تو پھر اس کی جرت زیادتی کی نہیں ہوگی. تو یہ مراد ہے تعاون کرنے اور عدم تعاون کی. آپ دیکھیں نا کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو کہا کہ ان تمنع من الظلم، کہ اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یعنی فرمایا کہ اگر ہم یعنی تھوڑا سا اپنی آپ پہ غور کریں، جو ہماری صورتحال ہے کہ ہم کتنا نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. اگر کسی میوزک ویڈیو کے لیے لوگوں کو کہیں کہ اس کو شیئر کریں تو وہ ہر آدمی شیئر کرے گا، اور ہر آدمی اپنی فیس بک اور ٹویٹر اور کیا یعنی جتنی بھی ایپس ہیں ان پہ وہ لگائے گا. لیکن اگر کسی کو کہیں کہ ایک حدیث اور قرآن کی آیت اور قرآن کے درس اور قرآن کے خلاصہ کو اس کو اپنی فیس بک پہ شیئر کرو، دوسرے لوگوں کو بھیجو واٹس ایپ پہ، تو اس کے لیے سب لوگ جیسے نعوذ باللہ کی موت آ گئی ہے. یعنی تصور کریں، اس سے ہم اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کتنا تقویٰ ہے ہمارے اندر. تو پھر فرمایا کہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا کہ اجتناب السیئات اشد من کسب الحسنات، کہ نیکیوں کو ترک یعنی نیکیوں کو کمانا گناہ کے ترک کرنے سے بہت زیادہ مشکل ہے. یعنی نیکیوں کو کمانا اتنا مشکل نہیں جتنا گناہ کو ترک کرنا مشکل ہے. تو یہ تقویٰ ہے گناہ کو ترک کرنا اور نیکیوں کو کمانا. پھر کہا کہ یعنی یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قال جمع ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون بقلوب ماتت لعشر خصال. ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا کہ یا ابا اسحاق، ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ ایسے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں جس میں 10 خصلتیں مردہ ہو چکی ہیں. اس میں سے پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ عرفتم اللہ فلم تعدوا حقہ، تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ وزعمتم انکم تحبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے ترک کر دیا. پھر فرمایا کہ قرأتم القرآن فلا تعملوا بہ، تم نے قرآن کو پڑھا اور
پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ وَأَكَلْتُمْ نِعْمِ اللَّهِ فَلَمْ تُعَدُّوا شُكْرَهُ، تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھایا اور اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّكُمْ وَلَمْ تُخَالِفُوهُ، آپ نے یہ تسلیم کیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن پھر اسی کی پیروی کرتے ہو، اس کی اتباع کرتے ہو، اس کی مخالفت نہیں کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْتُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، تم نے یہ مان لیا کہ جنت جو ہے وہ حق ہے، لیکن پھر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، ایسے اعمال نہیں کرتے جو آپ کے جنت میں دخول کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے۔ پھر کہا کہ وَقُلْتُمْ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَمْ تَهْرِبُوا مِنْهُ، اور یہ بھی تم نے تسلیم کیا کہ دوزخ کی آگ جو ہے وہ حق ہے، لیکن پھر اس سے بھاگتے نہیں ہو، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور دوزخ سے تمہیں نجات مل جائے۔ پھر کہا کہ تم جو ہے اپنے ایوب کو جو ہے وَاشْتَغَلْتُمْ بِعَیُوبِ النَّاسِ وَنَسِیتُمْ عَیُوبَکُمْ، تم لوگوں کے عیب اور برائیاں تلاش کرنے میں مشغول ہو گئے اور اپنے عیبوں کو بھول گئے۔ جیسے ظفر علی خان نے کہا تھا کہ وہ اپنے ہی عیبوں پہ نہ پڑی جب تک نظر، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، اپنے ہی عیبوں پہ پڑی جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ اور آج ہمارا یعنی آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام مسلمان کے یعنی کی خوبصورتی یہ ہے، بیوٹی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بالکل ترک کر دے جس کے ساتھ اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا، یعنی آپ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے اس پر تمہیں کوئی عبرت نہیں ہوتی، مردوں کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہو، تمہیں کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ تم نے کوئی ایسی چیز کی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو عقیدہ لے کر آئے تھے وہ وہی عقیدہ توحید تھا جسے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یہ حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنا وہ اقرار ہے جو ہر رسول نے کیا، ہر نبی نے کیا، لیکن اس صاف اور ممتاز عقیدے کے اندر تعریفات کی گئیں۔ یہ تعریفات اس وقت ہوئیں جب عیسائیت کے اندر بت پرستی داخل ہوئی، اور عیسائیوں نے بت پرستی کے غلط مواد کو لا کر عقیدہ توحید کا جز بنا دیا، اور اس کے اندر اتنی گڑمڑ کر دی کہ عیسائیوں کے عقیدہ توحید کا اصلی جوڑ نکالنا ممکن ہی نہ رہا۔ یہ شرکیہ عقائد عیسائیت کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوئے، ایک ایک کر کے عیسائیوں کی مذہبی مجالس نے ان کو دین میں داخل کیا، جو یک کے بعد دیگرے منعقد ہوتی رہیں۔ عیسائیوں کے عقائد عجیب و یعنی غریب شکل اختیار کر گئے، جن میں دیو مالائی کہانیاں داخل ہو گئیں، جن کو سن کر انسان جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خود عیسائیوں میں سے اہل ایمان لوگوں کے لیے اس عقیدے کی جو تشریح ہے وہ مشکل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے کچھ عرصے تک آپ کے شاگردوں اور آپ کے فالورز متبعین کے اندر عقیدہ توحید رائج رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اناجیل لکھی گئیں